باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج الحمدللہ 8واں پارہ اس سے آغاز کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ خدا چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ پچھلی آیت میں اجمالی طور پر بیان ہوا تھا کہ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انہوں نے نشانیاں مانگی تھی، شاید آپ کے ذہن میں اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمارے لیے فرشتوں کو نازل کر دیں اس طرح کی، یا سونے کے پہاڑ بنا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نشانیاں بھی لا دی جاتی تو پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان ہوئی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، کفار مکہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کے طور پر کہا کرتے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے، تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور آپ ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، یوں ہی اگر ہم ان کے مطلوبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ ان سے معلوم کر لیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ان کے مطالبہ سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر، شجر و حجر، نباتات و حیوانات ان کے سامنے جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے، نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہ ایمان لائیں گے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جن کی قسمت میں لکھا ہوا ہوگا وہ ایمان لائیں گے۔ اس کی ذرا سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اور اس نے وہی لکھ دیا، یعنی اللہ کو پتا تھا کہ زائد یہ گناہ کرے گا، اس کی قسمت میں وہ لکھ دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ شراب پیے گا، اس کی قسمت میں یہ لکھ دیا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا، اس کی قسمت میں یہ لکھ دیا۔ یہ جو جس نے کرنا تھا اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو جاننے کی وجہ سے اس کی قسمت میں وہ لکھ دیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، شیطان الانس والجن، جنوں اور انسانوں کے شیطان کو، یا انسان اور جنوں کے شیطان کو، یوحی بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا، فرمایا
ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے سے ڈالتا ہے، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے سے ڈالتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ کفار مکہ کی مخالفت اور اظہار ثانیوں کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ کفار آپ کی مخالفت اور دشمنی میں سرگرم ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں سب کی قوم کے کافر چاہے انسان ہوں یا جن ان کے دشمن تھے۔ کفار کی انبیاء رسول علیہ السلام سے عداوت اور مخالفت ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، تاکہ انبیاء مرسلین اس پر صبر کر کے اجر عظیم حاصل کریں۔ لہذا آپ اپنی قوم کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ یہ ایک دوسرے کو دھوکے میں رکھنے کے لیے نت نئی باتیں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، فریب کاریاں کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دوسروں کو گمراہ کریں، اور جو گمراہ ہیں وہ گمراہی سے نکل نہ سکیں۔ اور یہاں بھی ملحوظ خاطر رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے نظام کائنات چلا رہا ہے، اور کفر و ایمان، خیر و شر دونوں کے مد مقابل رہنے میں اس کی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا آپ نے اور ان کے دھوکے اور فریب کی خوش نما باتوں کو چھوڑ دیں اور صبر کریں۔ یہ جو فرمایا نا شیطان الانس والجن، انسان اور جنوں کے شیطان، اس کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں۔ جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، کیونکہ شیطان ہر سرکش و نافرمان کو کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو۔ جنوں اور انسانوں کے شیطان سے مراد ابلیس کی اولاد ہے۔ ابلیس نے اپنی اولاد کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک گروہ انسانوں کو وسوسہ ڈالتا ہے اور ایک گروہ جنوں کو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اس کی مزید وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہذا اگر کسی آدمی کا دل گناہ گاروں گمراہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے۔ اور فرمایا فلا تکونن من الممترین، اور اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے پوپ و پادریوں کو ہم اور آپ پینچ بنا لیں، جو یہ فیصلہ کریں ہم حق پر ہیں یا آپ، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دے تو بھی وہ لوگ اپنے کفر پر قائم ہی رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں تو مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل کتاب اتاری، جس میں امر و نہی، وعدہ و وعید، حق و باطل کا فیصلہ، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی شہادت اور کفار کے افتراء کا بیان ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تورات و انجیل میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں آسمانی کتاب کی سچی سمجھ نصیب کی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ان کے ساتھی، اور ان دلائل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جانتے ہیں، اگرچہ کسی دنیاوی وجہ سے اس کا اقرار نہ کریں۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان مشرکین سے فرما دو کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو حاکم و قاضی بنا لوں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے حق ہونے کا فیصلہ تو فرما دیا ہے کہ جب اس نے عاجز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن پاک مجھ پر نازل فرما دیا تو میری نبوت کے درست ہونے کا فیصلہ بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر اور کسی کا فیصلہ نہیں، لہذا اب میری نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں، لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی کلمات کا کوئی بدلنے والا نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا علم والا ہے۔ تو اس اور پوری ہے تیرے رب کی بات، رب کی بات سے مراد وہ فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا، اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں یا قرآن شریف، اگر جو کچھ بھی مراد ہو مقصود بالکل ظاہر ہے، یعنی قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو تمام نہیں۔ قرآن پاک میں بتائی گئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں، فرمایا یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّہ، ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے شبہات کا جواب دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درست ہونے کے دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور اب بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل بھی واضح ہو چکے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے
اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات کی وجہ سے تشویش میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنا ڈھال بنا کر اسلام ہی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بری محفل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام